آیت نمبر 39 میں 39 والذین کافروا، والذین اور ایسے لوگ کافر جو کفر کر رہے ہیں، وکذبوا بآیاتنا اور کذب کر رہے ہیں ہماری آیات کے ساتھ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی، ہدایت آ گئی، یعنی رب کا بھیجا ہوا آ گیا، تو جو اس کا کفر و کذب کر رہے ہیں، جو اس کا کفر و کذب کر رہے ہیں اور رب کی آیات کے ساتھ کذب کر رہے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار کے اصحاب ہیں۔ النار کیا ہے؟ زندگی جہنم بن جانا، فکریں، پریشانیاں، تکلیفیں۔ رسول آتے ہیں لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم تو کہتے ہیں ہر وقت جلتے رہنا، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، غم، فکریں، سکون ہی نہیں ہے۔ اور جنت، جنت تو سکون کا نام ہے، آزادی کا نام ہے۔ ہم فیہا خالدون، تو کہا یہ اس وقت تک اسی حالت میں رہیں گے جب تک کہ یہ رجوع نہیں کر لیتے۔ رب کا جو بھیجا ہوا ہے اس کی چھتری تل نہیں آ جاتے۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف آپ رکھیں ان لوگوں کو جو مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے ہیں، اس کی جماعت، اس کے گروہ کو، اور دوسری طرف آپ رکھیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کا کفر و کذب کرنے والے ہیں، کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، رب کا بھیجا ہوا تھا، اس کی لائی ہوئی جو ہدایت تھی وہی تھی، جو رب کی طرف تھی وہ حق تھا۔ تو جو اس کے کفر و کذب کرنے والے ہیں ان کو رکھیں ایک سائڈ پر، تو اب ذرا موازنہ کریں، ذلیل کون ہو رہا ہے، جہنم کا شکار کون ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی سکون نہیں، ہر وقت خوف غم کا شکار، وہ کون ہے؟ جن کو تم مسلمان کہتے ہو۔ مسلمان چھوڑو، مرزا غلام قادیانی کا تو دعویٰ تھا کہ میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، پوری دنیا کی اقوام کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو دنیا کی جو بھی قوم اس کا انکار کرے گی، اسے نہیں مانیں گی، تو اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو رب اپنے رسول کا کفر کذب کرنے والے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک طرف رکھو مرزا غلام قادیانی کی ماننے والوں کو، اور دوسری طرف دنیا کی باقی تمام کی تمام اقوام کو، جن میں یورپ بھی آتا ہے، امریکہ بھی آتا ہے، آسٹریلیا بھی آتا ہے، نیوزی لینڈ بھی آتا ہے، یعنی سارا کا سارا ویسٹ بھی آتا ہے، ایسٹ بھی آتا ہے، دنیا آتی ہے۔ دونوں کی طرح اپنے آپس میں موازنہ کرو تو کون ہے جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، جو جہنم کی سی زندگی گزار رہا ہے؟ تو حیران کن طور پر بڑی مزے کی بات ہے، دنیا کی باقی جتنی اقوام ہیں، ہر قوم کے پاس زمین ہے، اقتدار ہے، اپنی حکومتیں ہیں، جتنے مسلمان ممالک ہیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن یہ جو امت مرزیہ ہے، جو مرزا غلام قادیانی کذاب کی امت ہے، قوم ہے، مرزا غلام قادیانی کے بنائے جانے والے گٹر کے کیڑے ہیں، یہ جو گٹر ہے یہ ذلت کا شکار ہے، ان کے پاس زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کیا رب ایسا ہے کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے اس کے 180 ڈگری الٹ کرے؟ وعدہ تو جنت کا کیا، دے کیا رہا ہے جہنم۔ وعدہ خوف اور غم سے نجات کا کیا اور دے کیا رہا ہے جو ماننے والے ہیں۔ پہلے پھر وہ بچے ہوئے تھے، پہلے کیوں؟ پہلے وہ خود کو مسلمان کہلوانے والے تھے، ان کے پاس پھر بھی زمین، ان کی اپنی حکومتیں ہیں، پہلے پھر وہ خوف اور غم سے کسی حد تک بچے ہوئے تھے، لیکن اس کو مان کر تو وہ بالکل ہی لاوارث ہو گئے، ان کے سروں سے چھتیں چھن گئیں، چھت چھن گئی، پاؤں تلے زمین چھل گئی، نہ ہی سر پر چھت رہی، نہ ہی پاؤں تلے زمین۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے باوجود بھی تمہیں وہ رب کا بھیجا ہوا نظر آتا ہے، وہ کس طرف سے؟ کچھ ہمیں تم بھی تو بتاؤ نا، آؤ ذرا میدان میں سامنے آؤ اور ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کس طرف سے، کس پہلو سے تمہیں رب کا بھیجا ہوا نظر آتا ہے۔
بتاؤ ذرا، کیا تم رب کے اوپر یہ الزام باندھتے ہو، یہ تہمت لگاتے ہو کہ رب جو ہے اپنا نمائندہ بھیج کر اس کو لاوارث چھوڑ دیتا ہے؟ جب بھیجتا ہے وعدہ تو یہ دلاتا ہے میں تجھے زمین کا وارث بناؤں گا، تو ٹکرا جا، زمین کا وارث بناؤں گا، اور جب وہ ٹکراتا ہے یا سامنے آتا ہے تو رب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ الزام لگاتے ہو رب کے اوپر۔ تو جو لوگ ایسے الزامات رب پر لگائیں ان کا انجام کیا ہونا چاہیے، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہی جو تم بھگت رہے ہو، آج تک بھگتتے آئے، لیکن اب جب کہ حق آ گیا تو جان لو جیسے تم پہلے تمہارے ساتھ چلتا آ رہا تھا اب اسی طرح نہیں چلتا رہے گا، کیونکہ وہ تو تمہاری عادت ہو چکی نا، تمہاری عادت ہو چکی۔ اگر کسی کو مسلسل کوئی چیز کھلاؤ گے تو کچھ عرصے بعد اس کی تو عادت بن جائے گی، وہ اس کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکے گا۔ کسی کو اگر آپ روزانہ ڈنڈے مارو گے ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈنڈے کھانا اس کی عادت بن جائے گی، ڈنڈے کھائے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا۔ ڈنڈے پڑے گے چیخے تو مارے گا لیکن وہ ڈنڈے کھائے بغیر رہ بھی نہیں سکے گا کیونکہ اس کی عادت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب ایسا نہیں چلے گا، کیوں؟ جیسے چل رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ تمہاری عادت ہو چکی ہوئی ہے۔ اب مختلف کیا جائے گا، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھایا جائے گا۔ کیا؟ جان لو اب حق آ گیا ہے۔ جب حق آ گیا ہے تو حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حق کا شریک ہے باطل اور حق لا شریک ہے۔ حق آ جائے اپنا شریک برداشت کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رب کا بھیجا ہوا آ جائے اور رب وہ نہ کر کے دکھائے جو رب کا وعدہ ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہذا غور کرو، تحقیق کرو، اگر آج واقعتاً حق آ گیا ہے تو پھر ایسا ہی نہیں چلتا رہے گا جیسا چل رہا ہے یا چلتا رہا، بلکہ اب اس کے بعد وہ ہوگا جو آج تمہیں بتایا جا رہا ہے، جس سے متنبہ کیا جا رہا ہے، تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا اب۔ ٹھیک ہے نا؟ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔